احوال السالکین، یہاں جمعے کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے۔ آپ تو جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا اللہ تعالیٰ کو وہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے بھائی پرچی کے ذریعے اپنے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، پھر اس کے جو جواب اللہ کی رحمت سے دل میں ڈالتے ہیں وہ پھر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اب جمعے میں جو خیر کی بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے وہ ہمارے سب بزرگوں کا، سب بھائیوں کا محبت کا صدقہ ہوتی ہے، سب کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو پھر وہ سوال جواب جمع کر دیے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس کی پھر یہ پہلی جلد ہے، یہ بھی دوسری جلد۔ بہرحال اس کا مطالعہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے ان کتابوں سے ایک غرض نہیں، کئی کتابیں اللہ کا شکر ہے چھپ رہی ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کسی کتاب کا ایک آنا بھی جیب میں ڈالا ہوں، بس اللہ آپ کی رحمت سے بندوبست کر دیتے ہیں۔ جو مدارس میں طلباء ہیں، کچھ ہمارے بزرگ حضرات اپنے اہل خیر کچھ اس میں حصہ ڈال لیتے ہیں، سب کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دی جاتی ہے۔ کتب خانے والے چھاپتے ہیں، ان سے بھی کہہ رکھا ہے کہ بھائی کوشش کریں زیادہ نفع نہ لیں، اپنا کوئی ضروری جو نفع ہے وہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ احوال السالکین ہے انشاءاللہ، بازار سے مل جاتی ہے، ہم شہر مل جاتی ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حال، یہاں پہ حال، اپنا حال لکھا ہوتا ہے، پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ارادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو میرے حضرت کی جو مجلس تھی، آپ کو شاید یاد ہو، جامع شفیہ میں حرکت عصر کے بعد بیان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فرماتے سوال جواب کی مجلس۔ تو حرکت کی جو مجلس تھی وہ متن تھی، یہ اسی کی شرح ہے۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں کا ہی فیض ہے۔ ہمارے طلباء موجود ہیں، ان سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، متن ہے، ایک متن کتاب کا متن ہوتا ہے، ایک اس کی شرح ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک متن ہے اور حدیث شریف اس کی شرح ہے۔ اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، یہ تو ایک اجمالی حکم ہے نا قرآن پاک میں، آگے جو اس کی شرح ہے وہ حدیث شریف کے اندر ہے۔ آگے ہے کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیل آگے حدیثی میں۔ بھائی اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی ہے۔ سبحان اللہ، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ رات بھی کسی جلسے میں کر رہا تھا،
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ دیکھو دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، دین کے 5 بڑے بڑے شعبے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دین ہے، عبادات کا نام ہے، نہیں بھائی اللہ کے بندو، معاملات، لین دین، کاروبار، یہ بھی دین کا حصہ ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاکستان کے کھیلنے والے ہیں سعید انور، بیچارے محبت فرماتے ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں پہلے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسا فرمائے لگے کہ ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا دار نہیں، میں کہنے ایسا نہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعد ہارون سے پھر محبت سے رکھیا کچھ ہو، مفہوم یہی ہے۔ دیکھو جس طرح آپ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر آپ دیندار ہیں، نماز پڑھ کر دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، محنت مزدوری میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہاں معاملات باقاعدہ شعبہ ہے اللہ، اور معاملات سے پتہ چلتا ہے اسلام کی خوبیوں کا، لین دین سے پتہ چلتا ہے نا۔ عقیدہ تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا الحمدللہ، لیکن میرے حضرت فرمانے لگے یہ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے، ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ 2 وجہ سے پھیلا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام، ان کی واعظ و نصیحت کی برکت سے، واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کریں، نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے ہاں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے 2 وجہ سے، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام، ان کی واعظ و نصیحت کی برکت سے، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک مجلس میں اتنے ہندو مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بودیاں، جو بڑے ہوئے بال ہوتے ہیں نا وہ کٹوا لیتے اور بودیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں نا۔ اور دوسرا فرمایا ہندوستان میں دین پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے، کہ مسلمانوں کے معاملات، لین دین اتنے پاک اور صاف تھے، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے اللہ بھائی، یہ کاروبار صرف کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے رہنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ احوال ہیں، چلو
یہاں ایک صاحب نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دورہ قرآن پاک کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے عجب ریا کینے سے محفوظ رکھے، عجب ریا کینے سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ہے اب یہ جواب میں ان کو جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عجب خود پسندی کو کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں اپنی خوبیوں کو سوچنا، عجب اپنی خوبیوں کو سوچنا، اپنے کمالات کو سوچنا۔ میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی کبھی اپنی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے۔ اس لیے کہتے ہیں بندے کی تعریف در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر ہوتی ہے، اور تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ عجوب سے بچائے، فخر سے بچائے۔ دیکھو یہ دماغ کی ڈبی ہے نا، یہ دماغ کی ڈبی آپ یہ خوبیوں، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم فاضل بنے، یا رکھا یہ سب یہ اللہ تعالیٰ نے جو سر میں دماغ کی ڈبی رکھی ہوئی ہے آگے نا، یہ اسی کا ثمرہ ہے اور پھل ہے۔ آگنا اللہ نہ کرے ہاں تھوڑی سی یہ دماغ کی رگ ہل جائے، اللہ کیا حالات پیش آتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر تمام خوبیوں کو عطا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے بدلنے میں، یہ اس میں ان سب میں ہماری معرفت کی نشانی ہے۔ اللہ ہم آپ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، کتنی آس پاس دیواریں کھڑی کرتے ہیں، درمیان میں ستون کھڑے کرتے ہیں، اور تب جا کر ایک چھوٹی سی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اور اوپر دیکھیں خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ آسمان اللہ نے کتنی بڑی چھت بنا رکھی ہے اور کوئی ستون نہیں ہے۔ آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، یہاں بھی کہتا رہتا ہوں اور کرتے ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ کل کراچی جانا ہے، وہاں میرا کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ پاک کی ذات میں کہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ سبحان اللہ، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ سبحان، قرآن پاک کلام اللہ ہے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات لکھی، فرمانے لگے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہیں، ان کو دلیل کہنا بھی صورتاً ہے۔
ہاں حقیقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں ان کو دلیل کہنا بھی صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں۔ اب ذرا دھیان سے سمجھنا بات رہا، کیونکہ دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنے مدلول سے واضح ہو۔ دلیل وہ ہوتی ہے، ایک دلیل کہتے ہیں دلالت کرنے والی، مدلول جس چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہے، جس چیز کی وہ دلیل خبر دے رہی ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنے مدلول سے واضح ہو۔ جیسے اب آپ دیکھ لیں بادل ہے نا، بادل یہ دلیل ہے بارش کی، ایسی ہے کہ نہیں؟ بادل یہ دلیل ہے بارش کی، تو بادل یہ واضح ہوتے ہیں اللہ سامنے، اور بارش ان بادلوں میں چھپی ہوتی ہے۔ آگے ماننا ہے کہ دلیل وہ ہوتی ہے جو اپنے مدلول سے واضح ہو، جیسا کہ بادل یہ بارش کی دلیل ہیں۔ اب یہ بادل واضح ہیں اور بارش اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اور فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود وہ اپنے دلائل سے بھی زیادہ واضح ہے۔ الحمدللہ وہ دلائل کا محتاج نہیں آگرہ، بس عقل سلیم ہو یا رکھنا، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو یا رکھنا۔ اللہ میں فرما رہے ہیں وہ فی انفسکم افلا تبصرون، باہر تم نے کیا جانا ہے، اپنے اندر ہی جھانک لو تو مجھے پہچان لو گے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اپنی مہربانی۔ یہ بعض بیچارے ہمارے سکول بکالے کے بچے ہیں نا، وہ ڈارون کی تھیوری پڑھاتے ہیں ان کو بخال، کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا، بندر خدا ہے، خیر کریں ان کا ہے۔ یہ ان کے علم کی معراج ہے، اپنا پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، کتنا اللہ پاک نے واضح پورا نقشہ کھینچا ہے ہماری پیدائش کا۔ الحمدللہ والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقہ، قرآن یہ بتلا رہا ہے۔ تو تم نے بندر بننا ہے؟ دینی روشنی یہ انہی علوم میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ باقی آپ کے جائز فنون ہیں الحمدللہ، ان کو بھی روشنی ہے، دین سے ہی ملے گی الحمدللہ۔ ان صلاحیتوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی آخرت کا ذخیرہ بنیں گے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں یہ ہمارا جو نقشہ بنایا ہے، بس یہ کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ نے ناک جہاں پر رکھی ہے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر یہ ماتھے کے اوپر ہوتی تو پھر آپ کی کیا شکل بنتی؟ آنکھ اللہ تعالیٰ نے جہاں لگائی ہے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ ساری ہے وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آپ دیکھ رہے کان ہے چھ نیچے چھوٹا سا یعنی جسم کا حصہ ہے چہرے کا، اس میں کیا کچھ اللہ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو راہیں ملتی ہیں۔ تو اللہ عجب سے بچائے، فخر سے بچائے۔
وہ جو کہتے ہیں اپنی خوبیوں کو سوچنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مایوس نہ ہونا. محنت اور کوشش کے باوجود کہیں امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائے نہیں. عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ. بچے مدرسے میں پڑھے ہیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں. سکول کالج کے ماحول میں ہو، یونیورسٹی کے ماحول میں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. اللہ یہ کوئی الگ نہیں ہے، ان کے ذمے بھی خدمت ہے. آپ علم کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان. ایک علم الادیان دین کا علم اور ایک ہے علم الابدان بدن کا علم. جیسے ہی اب بیماری ہے اب یہ طب کا علم، اس کا تعلق بدن سے ہے نا، تو بھائی بدن ٹھیک ہوگا تو پھر آگے دین بھی اس میں داخل ہوگا. پڑھا تو پھر وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑا رہے گا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب میں خود آپریشن کے مرحلے سے گزرا ہوں، یاد رکھنا. وہاں ہمارے دیکھو سکول کالج کے ہمارے بھائی نوجوان جو ڈاکٹر بنے آگے، اور ہے بدن کے بارے میں ان کو ساری الحمدللہ وہ ہے. ہر ایک یا اللہ نے شعبے تقسیم کر رکھے نا، بعض دل کے اور آنکھوں کے اور سب کے ہر ایک الگ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میری دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گئے نا، یہ کرونا سے پہلے دونوں آنکھوں میں سفید موتی ہے. اب میرے لیے کتاب کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل، حدیث شریف کی کتاب کا دیکھنا مشکل. یاد رکھنا. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. اب دیکھو یہی ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، اب ان کی صلاحیتیں ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں نا. بھائی یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. آ رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے میں ہسپتال کے اسپیشلسٹ تھے بھائی، ہمارے ایک نیک ڈاکٹر صاحب، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. ان سے پھر رابطہ ہوا، آنکھوں کے وہ سفید موتی آ گیا آنکھوں کے علاج کے سلسلے میں. تو میں نے ان سے معلوم کروایا کہ کون سا وقت آپ عنایت فرماتے ہیں. ہمارے بعض سکول کالج کے ہمارے نیک الحمدللہ ہمارے بھائی بچے بڑے باادب ہوتے ہیں الحمدللہ. وہ آگے سے کہنے لگے نہیں میں نے وقت نہیں دینا، آپ نے وقت دینا ہے کہ آپ کے پاس کون سا وقت فارغ ہے. اگر آپ رات کو 2 بجے کہیں گے تو میں کلینک کھول کے میں آپ کا آپریشن وغیرہ کر دوں گا آنکھوں کا. میں بڑا حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا کہ پتہ نہیں کیسی محبت ہے. ان دنوں میں خیال کرونا کی وجہ سے ہسپتال وغیرہ میں تو آپریشن کچھ میں خیال کم ہو رہا تھا. انہوں نے پھر اپنے کلینک میں وقفے سے دونوں آنکھوں کا آپریشن کیا. پہلے میں اینک استعمال کرتا تھا، اب میری اینک اتر گئی ہے، اب بغیر اینک کے آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہاں نزدیک کے لیے استعمال کرتا ہوں ورنہ دور کے لیے نہیں. اللہ کا شکر ٹھیک ہے الحمدللہ. پہلے اینک کافی عرصہ استعمال کی لیکن اب اتر گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی. پھر مجھ سے ڈاکٹر صاحب کہنے لگا، میں نے کہا بھی فیس کا بھی، لیکن بیچارے وہ نہیں مانے، کہتے نہیں فیس نہیں لینی، بس آپ ان کا اپنی محبت ہے. طلباء سے سبھی محبت کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بھلے بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تو فیس لیتے ہیں تھوڑی بہت نا، جو آپریشن ہو رہا ہے یا کوئی دوائی دینے کے بعد فیس لیتے ہیں، یہ ہماری خدمت کیسے ہے؟ ہم تو فیس لیتے ہیں، ہماری خدمت کیسے ہے؟
تو ایک بھائی کہنے لگے یہ جو فیس ہے یہ تو وقت کی فیس ہے، گھر سے آنے جانے کی فیس ہے، تھوڑی بہت محنت کوشش بھاگ دوڑ یہ اس کی فیس ہے، جو خلوص سے خدمت ہے اس کی دنیا میں کوئی فیس نہیں آتا۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ملازمہ کر رہے ہیں، کاروبار میں چاہے آپ کو لاکھوں میں نفع ہو، ملازمت میں لاکھوں میں تنخواہ ہو، لیکن یہ آپ کی امانت داری کی تنخواہ نہیں ہے۔ آگے یہ تو دنیا کا جیب خرچ ہے جو اللہ پاک دے رہے ہیں، آگے اللہ خوب برکتوں سے نوازے۔ ہاں جو آپ کی امانت داری، دیانت داری، خدا خوفی کی تنخواہ وہ اللہ پاک اوپر دیں گے رحم اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راہ گزر ہے آگے ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اسی سلسلہ میں۔ بنگلہ دیش میں تھا، بنگلہ دیش میں وہاں زلزلہ آیا ہوا تھا، زلزلہ وہ ایک مسجد کا مینار کافی اونچا مینار تھا اور زلزلے کی وجہ سے وہ مینار ٹیڑھا ہو گیا، وہ سب گرا رہے تھے اگر بلڈنگیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں نا، قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا نا وہ تو حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اگر آپ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو فرمایا اذا الشمس کوورت پڑھ لیا کریں، اذا السماء فطرت پڑھ لیا کریں، اذا السماء انشقت پڑھ لیا کریں۔ فرمایا وہاں پر قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، اذا الشمس کوورت جب سورج بے نور ہو جائے گا، اذا السماء فطرت آسمان پھٹ جائیں گے، ہے نا، اذا السماء انشقت آسمان پھٹ جائیں گے اگر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایسا ہے اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین۔ ہاں بھائی کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو۔ آخر کی سب باتیں برحق ہیں اور پیش آنے والی ہیں۔ ہاں اور ایمان یہی ہے، اس لیے کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب جو ایمان ہے نا، ایمان ہاں یہ بڑا اونچا ایمان ہے، بہت طاقت والا ایمان ہے۔ کہ اب جو ایمان ہے وہ رب کے فرمان پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اگر۔ اور موت کے بعد جو ایمان ہے وہ تو اپنی آنکھوں پر ایمان ہے۔ آگے وہ تو فرعون بھی ایمان لے آئے تھے اگر، جب اس کو بحیرہ قلزم میں غوطے لگے نہیں یار فوراً کہہ رہے آمنت بربی موسیٰ وہارون یاد کر۔ لیکن یہ ایمان اتنا کمزور کہ اس کو وہ غرق ہونے سے نہیں بچا سکا۔ اب جو ایمان ہے اس کی بڑی قوت ہے اور طاقت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارے بچے ہیں نیک ماحول میں، نیک مجالس میں بیٹھتے رہا کریں الحمدللہ۔ اور کرتا رہتا ہوں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت لے کے اگر۔ میں جانتا ہوں اپنے بزرگوں کو، بالکل اپنے بزرگوں سے تعلق تھا اور ان کی زندگی اتنی نیک اور پاکیزہ الحمدللہ، تقوی والی۔ اللہ گھڑی بھی بہت تیز چلتی ہے، کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ مہربان، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن یہاں بیٹھا ہوں طبیعت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی دعائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نوازے۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، دفتر کو جنت کا دفتر، بھائی جیسے آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں، نماز پڑھ کر آپ کا دکان میں جانا ہے، دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، اپنی معاملات باقاعدہ
دین کا شعبہ ہے بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. کوئی ہو جائے بھول بھال ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے پھر کوشش شروع کر دی ان کی رضا میں آگے بڑھنے کی. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.